हुकूमत की 4 साल तक तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। फॉरेन पॉलिसी की तो बाद में बात होती है। मुझे अब तक याद है कि फॉरेन पॉलिसी पे कोई डिस्कशन नहीं होती थी हॉल में, कोई चीज नहीं होती थी। और जब कभी कभी फॉरेन पॉलिसी पे बात होती थी असेंबली में और रेजोल्यूशंस आती थी, जो कि मैं समझती हूं कि पीपीपी और पीटीआई की वजह से आती थी, वो रेजोल्यूशंस आती थी, पास होती थी और कुछ अरसे बाद हुकूमत उनको रद्दी की टोकरी में फेंक देती थी और उन रेजोल्यूशंस के खिलाफ एक्शंस लेती थी और पॉलिसी डिसीजंस लेती थी। हमें अभी तक याद है जो बहस हुई थी जब वो मिलिट्री अलायंस बनने जा रहा था, उसके खिलाफ रेजोल्यूशंस आई, उसके खिलाफ पार्लियामेंट में बात हुई, उसके बाद हुकूमत ने उसको रद्दी की टोकरी में फेंका और ऐसी पॉलिसीज की जो कि बिल्कुल यहां डिबेट नहीं होती थी। तो मैं समझती हूं कि अब ख्वाजा आसिफ को ख्याल आया था कि जी फॉरेन पॉलिसी को डिबेट किया जाए नेशनल असेंबली में। 5 साल तक तो वो इससे घबराते रहे, डरते रहे, बिकॉज उनकी पॉलिसी कोई थी नहीं। यूएस की जब ट्रंप की स्टेटमेंट आई, इस असेंबली ने ऑपोजिशन की वजह से पूरी रेजोल्यूशन पास की और हुकूमत ने एक रिकमेंडेशन पे एक्शन नहीं लिया। आज हमारे दोस्त पीपीपी के उस साइड पे बैठे हैं विद द पीएमएलएन, बट नफीसा शाह साहिबा को याद होगा जो हमने वो रेजोल्यूशन पास की थी और जो रिकमेंडेशंस थी और हुकूमत ने उस रेजोल्यूशन की क्या कदर की। तो मैं समझती हूं कि मुबारक दिन है कि आज पीएमएलएन को 5 साल बाद ख्याल आया है कि एक तो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए और नेशनल असेंबली को फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करनी चाहिए। तो मैं समझती हूं ये तो हमारा पहली मौकफ था कि हर पॉलिसी डिसीजन पार्लियामेंट में आए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ऑपोजिशन को अब एहसास होगा कितना इंपॉर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी की डिस्कशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे। और ये भी मैं बताती चलूं, और अगेन आई विल काउंट ऑन माय कोलीग डॉक्टर नफीसा शाह, कि जब हमने एक बिल इंट्रोड्यूस किया कि फॉरेन पॉलिसी की जो इंटरनेशनल ट्रीटीज मुआहदे हैं वो नेशनल असेंबली में पेश हो और रेटिफाई हो, तो वो हुकूमत ने 5 साल बैठे रहे फॉरेन रिलेशंस कमेटी में और फिर वो रद्द कर दिया बिल। तो मैं समझती हूं बड़ी अजीब बात है कि ऑपोजिशन में बैठते ही ख्वाजा आसिफ साहब को याद आ गया कि फॉरेन पॉलिसी असेंबली में होनी चाहिए। 5 साल तक हम शोर मचाते रहे इसी बात का, लेकिन हुकूमत ने फैसले नहीं किए। अब आ जाए गुलबशन यादेव पे, मुझे कुछ याद दहानी करानी पड़ेगी पीएमएलएन की। मार्च पिछले साल में 2017 में हुकूमत ने एक अच्छी चीज की, उन्होंने आईसीजे को खत लिखा कि हम अब आपको ओपन एंडेड ज्यूरिसडिक्शन नहीं देंगे, जो हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उसमें हम आईसीजे की डिसीजन नहीं लेंगे, हम उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। खत तो चला गया, मुश्किल से महीना गुजरा था, हिंदुस्तान आईसीजे में गया यादेव का केस लेके, हमने वो ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट कर ली विच वॉज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। जब आपकी हुकूमत ने खत आपने एज ए हुकूमत भेजा है कि हम आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन नहीं कबूल करेंगे सिक्योरिटी इश्यूज पे, तो फिर आपको किसने कहा था कि आप एक्सेप्ट करें और जाके इंडिया ने जो पिटिशन की है उसमें आप इन्वॉल्व हो जाएं? पहली गलती ये की। दूसरी गलती ये की कि आपने ऑल्टरनेट जज नहीं अपॉइंट किया हुकूमत ने। मुझे अभी तक याद है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सेनेटर शेरी रहमान और मैंने ये सवाल उठाए थे उस वक्त कि आप अपना केस तबाह कर रहे हो आईसीजे के सामने। आपने जो चीफ वो लगाया है क्वींस काउंसिल, उसकी स्पेशलाइजेशन कमर्शियल आर्बिट्रेशन है। आपने ऑल्टरनेट जज नहीं अपॉइंट किया। आपका जो फॉरेन ऑफिस का ग्रेड 20 का बंदा आपने भेजा था टू प्लीड द केस, उसने पूरा टाइम नहीं लिया जो कि लेना होता है प्रेजेंटेशन में। ये सारी बातें हमने रेज की थी और उसका कोई जवाब नहीं आया
اور آج آپ دیکھ لیں کوئی ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس کیس کا پروگریس کیا ہو رہا ہے. ہم خام خواہ ایک کیس میں پھنس گئے جس میں ہمیں لیگلی کوئی ضرورت نہیں تھی انوالو ہونے کی. کشمیر پہ بڑی باتیں کی ہیں پی ایم ایل این کے خواجہ آصف صاحب نے. میں صرف یہ یاد دہانی کرا دوں, یہ پہلے بھی ہم نے مینشن کیا تھا فلور پہ, اور بہت دفعہ ان دا اپوزیشن بھی ہم نے مینشن کیا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر گئے تھے مودی کی سویرنگ ان پہ, پہلی دفعہ ہسٹری میں ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر آفیشلی جائے ہندوستان اور وہ اے پی ایچ سی کے ڈیلیگیشن کو نہ ملے. انڈین بزنس مین کے لیے ٹائم تھا ان کے پاس, لیکن اے پی ایچ سی کے ڈیلیگیشن کو وہ نہیں ملے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو کشمیر کا کیا انہوں نے کشمیر کو امپورٹنس دی ہے پی ایم ایل این کی پچھلی حکومت نے, جو اب کشمیر کا پہ آواز اٹھا رہے ہیں؟ میں تو یہ بھی پوچھنا, اور میں نے بہت دفعہ پوچھا لیکن ایاز صادق صاحب نے میری وہ نہ کال اٹینشن انٹرٹین کیا نہ کویسچن, کہ کشمیر کمیٹی جو بڑے سالوں سے بنی ہے, اسپیشل کمیٹی آن کشمیر, ان پہ خرچہ کتنا ہوا ہے اور اس کا کام کیا ہوا ہے؟ ہمیں آج تک نہیں پتا کیا اس کی اچیومنٹس ہیں, اگر کوئی ہیں بھی کہ نہیں, اور کتنا قوم کا پیسہ اس پہ خرچ ہوا ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ پچھلی حکومت کی کوئی فارن پالیسی واضح نہیں تھی. ہندوستان پہ انہوں نے ایسے ایسے کمپرومائزز کیے جس سے ہمیں اب تک بھگتنا پڑ رہا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس. اور میں یہ بھی بتاتی جاؤں, فارن پالیسی کی میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر کے جو انیشیٹیوز تھے, چاہے وہ سعودی عرب گئے ہیں, ادھر بھی ان کو کم سے کم پاکستان کا پرنسپل موقف وہاں بھی انہوں نے مینشن کیا ہے, جو ہمارے باقی پہلے لیڈرز نہیں کرتے تھے, کہ پاکستان امن چاہتا ہے مسلمان ممالک میں. وی ول اگری ٹو ایکٹ ایز فیسیلیٹیٹرز ان ڈائیلاگ بٹوین ڈفرنٹ مسلم کنٹریز, لیکن ہم ان کی جنگوں میں نہیں پڑیں گے. ہم نے پلی وہاں بھی لی کہ آپس میں بات چیت کر کے مسلم ممالک اپنے مسئلے حل کریں. اور میں سمجھتی ہوں اس سے پہلے ایران کے فارن منسٹر کا جو وزٹ تھا پاکستان, وہ بھی بہت سبسٹینٹیو تھا. پہلی دفعہ جو پاکستانی پرزنرز ہیں ایران پہ, اس پہ بات چیت ہوئی, اور ایرانین حکومت نے امیڈیٹلی میسج بھیجا کہ وہ جو پہلے ڈیتھ سینٹنس تھا, کیونکہ ان کا قانون بدل گیا ہے, تو انہوں نے میسج بھیجا کہ آپ اپنے ایمبیسڈر کو کہیے کہ پروسیکیوٹر جنرل سے ملے تہران میں, اور ہم پاکستانی پرزنرز کا جو ڈرگ ریلیٹڈ اوفینسز ہے اس کا مسئلہ حل کر دیں گے. تو میں سمجھتی ہوں اس قسم کے گڈ ول جیسچرز جو ہمارے الائز ہمیں دے رہے ہیں شروعات میں پہلے مہینے میں, دس سگنیفائز کہ دا ورلڈ ہیز ایکسپیکٹیشنز اینڈ ہوپ فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان. وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ there is a new dawn in our foreign policy based on mutuality and self-respect, not on compromises. پہلی دفعہ برطانوی حکومت نے پاکستان کے ساتھ آفیشلی کوآپریشن کی ہے مسٹر اسپیکر, منی لانڈرنگ کے ایشو پہ. پہلے کبھی نہیں برطانیہ نے ہمارے ساتھ کوآپریشن اس قسم کی. یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم نے فارملی ہمارے ساتھ منی لانڈرنگ پہ اور انلیگل گاٹن ایسٹس پہ کوآپریشن کر رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, کئیوں کو تو اریسٹ بھی کر لیا گیا. خواجہ آصف صاحب نے بڑا کہا کراچی ہیز بیکم ان مینیجیبل. تو ہم نے تو نہیں ان مینیجیبل کیا کراچی کو, پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں رہی کراچی میں. جو حکومتیں رہی ہیں ان سے پوچھیں, اب ان کے وہ الائز ہیں کہ کراچی کیسے ان مینیجیبل ہوا ہے. اور جہاں تک سٹیزن شپ کا ایشو ہے, سٹیزن شپ کا ایشو ہم تو لے آئے ہیں, ہم نے اٹھایا ہے, اٹس اے سینسٹیو ایشو. ڈیکیڈ سے 10-20 سال سے یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے, کسی نے ہمت نہیں ہوئی کہ اس ایشو کو ٹیک اپ کرے اور ریزالو کرے. ہم نے ساری سیاسی پارٹیز کو دعوت دی ہے کہ بیٹھ کے اکٹھے مشاورت کریں اور اس کو ریزالو کریں. اور یہ میں پھر سے کہوں گی, کیونکہ خواجہ آصف نے بھی بڑی پھر آج یو ٹرنز کی بات کی ہے, انہوں نے یو این ایچ سی آر کی ایگریمنٹس کا مینشن کیا ہے. مسٹر اسپیکر, میں آپ کو لا کے دوں گی 8 یو این ایچ سی آر کی جو ایگریمنٹس ہوئی ہیں, جس میں ہر حکومت نے پچھلی ایگریمنٹ پہ یو ٹرن کیا ہے. اس واسطے آج تک ہماری کوئی کلیئرٹی نہیں ہے افغان ریفیوجی پالیسی پہ,
کیونکہ 8 اگریمنٹس میں ہم نے 7-8 یو ٹرنز لیے ہیں پچھلی حکومتوں نے. آئی تھنک یہ ہمیں بتانا پڑے گا, کیونکہ جو لوگ یو ٹرنز کی بات کرتے ہیں پہلے اپنی حکومتوں کا ریکارڈ ضرور چیک کر لیا کریں. آلسو میں پھر یہ بات ریٹریٹ کرتی ہوں, وہ پاکستانی جنہوں نے پاکستان کے جو پاکستانی شہری تھے ہیں ان کو مل نہیں رہی, ان کے بچوں کو آپ ڈینائی کریں, جنہوں نے بنگلہ دیشی نیشنلٹی نہیں لی, جنہوں نے پاکستان کی وجہ سے اپنی زندگیاں تباہ کی, سیکریفائسز کیے, کیا آپ ان کو کس بیسس پہ اب پاکستانی نہیں مانیں گے؟ تو میں بالکل ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ ہمیں ڈیٹا پہلے چاہیے, اور ہماری منسٹری انشاءاللہ ان قریب آپ کو پورا ڈیٹا دے گی سارے مائیگرنٹس پہ, لیگل ان لیگل کون سے ایتھنک گروپس ہیں, وہ ہم پیش کر دیں گے, کیونکہ پچھلی حکومتوں نے تو لگتا ہے اس پہ کچھ نہیں کیا, بٹ ایز آئی سیڈ یسٹرڈے ہم اس پہ آلریڈی شروع کر دیں گے. واٹر ایشو پہ بڑی بات کی خواجہ آصف نے, ڈیمز کی بات کی. مجھے ابھی تک یاد ہے نواب ٹالپور صاحب بیٹھے ہیں, کتنی دفعہ انہوں نے اٹھ کے اس وقت فلور پہ کھڑے ہو کے پانی کی قلت کی بات کی, سندھ کے ساتھ جو پانی میں زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بات کی. اس وقت خواجہ آصف یہاں بیٹھے ہوئے تھے, پہلے وہ واٹر کے منسٹر بھی تھے. پوچھ لیں نواب ٹالپور سے کتنی دفعہ انہوں نے زحمت کی کہ جواب ہی دے دے ان کی کنسرنز کا. کنسرن تو ایڈریس نہیں کی, کیونکہ آخری سیشن تک میں ان کو سنتی آئی ہوں کمپلین کرتے ہوئے, لیکن جواب تک بھی زحمت کی انہوں نے دینے کی. تو میں سمجھتی ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آج خواجہ آصف کو فارن پالیسی بھی یاد ہو گئی جو 5 سال تک نہیں تھی یاد. آج ان کو پانی کا ایشو بھی یاد ہو گیا, جب منسٹر تھے تو ان کو کوئی اس پہ یاد دہانی کراتے بھی تھے تو نہیں سنتے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن نے اگر ہر ایشو پہ سیاست کھیلنی ہے صرف تو کھیل لیں, ہم بھی تیار ہیں, لیکن اگر انہوں نے سچ مچ مسئلے حل کرنے ہیں پاکستان کے تو آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ, اور وداؤٹ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ مسئلے حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.